الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سب پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ کو اکٹھا ہونے کا اس نے موقع دیا، اور کچھ ایسے موضوعات جن کا ہماری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کا اس نے موقع نصیب فرمایا ہے. مجھ سے پہلے آپ کے سامنے برادر عزیز حافظ ملی الرحمن عمری حفظہ اللہ نے ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے بہت ساری باتیں رکھی. میرا عنوان ان کے بعد کا ہے فوراً، اور میرا عنوان ہے مدد کب آئے گی، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی. اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے شیخ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ بات کریں گے جو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے اسباب اور علاج پر بات کریں گے. تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم تینوں مل کر ایک عنوان کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں. میرے سامنے جو عنوان ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس سوال کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر واقع ثابت ہوتا ہے. تو یہ زندگی ہے تو زندگی میں آزمائش ہے، زندگی ہے تو زندگی میں آزمائش. اور جیسے آپ نے ابھی سنا کہ ابتلا و آزمائش اللہ دے کر بھی کرتا ہے اور اللہ لے کر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہیں. انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ نعمتوں کی آزمائش کو نہیں پہچان پاتا، اور دوسری طرف مصیبتوں کی آزمائش پہ وہ صبر نہیں کر پاتا، نعمتوں پہ شکر نہیں کر پاتا اور مصیبتوں پہ صبر نہیں کر پاتا، اور یہیں بندہ لغزش کا شکار ہوتا ہے. یہ جو عنوان ہے کہ آپ کے ہماری زندگی میں مصیبتوں کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، یہ آئے گا ہی. آپ اس مسئلے کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں مسائل ہیں. فرد کے طور پر اکیلے ایک انفرادی شخصیت فرد کے طور پر اگر دیکھیں، میری زندگی میں کچھ پریشانیاں چھوٹی یا بڑی ہوں گی لیکن ہیں میری پریشانیاں. آپ میں سے ہر کسی کی زندگی میں ہوں گی، کم ہوں گی، زیادہ ہوگی، چھوٹی ہوں گی، بڑی ہوں گی، لیکن زندگی میں مسائل ہیں، سب کو اللہ نے دی.
عائلی زندگی میں یعنی گھریلو زندگی میں بھی مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان سمجھداری انڈرسٹینڈنگ میں کمی، اور بڑی مشکل سے میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان کئی بار نہیں ہو پاتی، کئی بار ایک گھر میں آ جاتی ہے، بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو پاتی، بہنوں کے ساتھ مسائل، عائلی زندگی پر بھی انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے۔ اور خاندان قبیلے کی سطح پر بھی آپ دیکھیں، قوم و ملت کی سطح پر بھی آپ دیکھیں، مسلم قوم کے یہ جو ہندوستان کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ میں صرف فہرست گناتا جاؤں تو بات لمبی ہوگی، مقصد گنانا نہیں، آپ جانتے ہیں کیا کیا پریشانیاں آدمی کے پاس ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں، بات چاہے فلسطین کی کریں، بات چاہے کسی اور علاقے کی کریں، مسلمانوں پہ جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، انفرادی زندگی سے لے کے قومی اور ملی زندگی تک، اور علاقائی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل کا سامنا کرتے کرتے آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، اور سامنے والا مسلمان نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، انفرادی زندگی میں نمازی ہوں، دیندار ہوں۔ بہت سارے لوگ دنیا دار ہیں، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ مسلمان ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان ہیں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی ہمیں امید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ہی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ آدمی جب کبھی اس تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کب مدد کرے گا۔ یہ جو سوال ہے کبھی بطور اعتراض کے آتا ہے، بطور اعتراض کے آتے ہیں۔ انسان اپنی پریشانی میں اس قدر زیادہ ڈوب جاتا ہے، اس کے احساس میں اس قدر زیادہ اتر جاتا ہے کہ آدمی کے اندر وہ جرأت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر گویا اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کب ہماری مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوال آتا ہے انسانوں کے اندر، بہت سارے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے نوجوان خاص طور پہ جنہوں نے دین پڑھا نہیں، اللہ کی معرفت جنہیں نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، شریعت مطہرہ میں ابتلاء اور آزمائش کا جو پورا فلسفہ، پوری تفصیلات ہیں، جو ان کو نہیں جانتے نا، وہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، وہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا ہے۔ اعتراض کے طور پر بھی لوگ کرتے ہیں، اور کئی بار لوگ اعتراض مقصد نہیں ہوتا، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا کیسے حاصل کی جائے۔ لوگ یہ اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے حل کے طور پر بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ حاضرین گرامی قدر، آج مجھے اسی حوالے سے اسی سوال کا جواب قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دینا ہے، اور بہت مختصر سے وقت میں بنیادی سے باتیں کچھ رکھ کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر شیخ عبد القدیر کا جو عنوان ہے وہ میرے عنوان میں آ جائے گا، لیکن بنیادی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کی بات آپ ان سے تفصیل کے ساتھ سنیں۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہمیں کاٹ کے دفن کروا دے زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کا کوئی حق ہم اور آپ کو نہیں۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم اپنے وجود سے لے کے بقا تک اس کے محتاج ہیں۔ وہ محسن ہے، ہمارا غلام ہے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، نیک بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل تو بنایا کہ کم سے کم اس کی غلامی کا تو اللہ نے موقع دیا۔ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ کے بندو، اس پر اعتراض کیا کرتے ہو؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا؟ آپ کو معلوم ہے ایک روایت ہے، حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ دیگر آیات اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ اسے حدیث کے طور پر نہیں، ایک مسئلے کی وضاحت کے طور پہ آپ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، اتنی کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ 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 کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اس کی زندگی بھرپور عبادت میں ڈوبی ہوئی عبادت، اس کی ایسی کیفیت کے ساتھ پوری عبادت کرنے کے بعد وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ادخل الجنت بفضلی، جنت میں میرے فضل و کرم سے داخل ہو جا۔
اس بندے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی تیری عبادت کر کے آیا ہوں، ساری زندگی تیری عبادت کر کے آیا ہوں، کیا جنت میں داخل ہونے کے لیے ابھی بھی تیرے فضل و کرم کی مجھے ضرورت ہے؟ میرا عمل کافی نہیں، میرا عمل کافی نہیں کہ میں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں بھیج دیا جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس آدمی کی ایک زندگی بھر کے جو کچھ اعمال ہیں نا، سارے اعمال اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، ترازو کی ایک پلڑے میں رکھ دو، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک آنکھ نکال کر کہا دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو پلڑا آنکھ جس میں رکھی تھی وہ جھک گیا، اعمال والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ اللہ نے کہا بندے ساری زندگی جو تو نے عبادت کی ہے نا، میں نے جو آنکھ تجھے دی ہے، پوری نعمتیں تو دور، ایک آنکھ کا حق تو ادا نہ کر سکا ساری زندگی کی عبادت کے ذریعے، اور تو اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ تجھے اپنے عمل کے بدلے میں جنت مل جائے۔ اللہ کے بندو یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندو یہ جان لو لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی بھی آدمی کو اس کا عمل خود جنت میں داخل کرنے کے قابل نہیں کر سکتا، یعنی عمل چاہے جتنا کر لے اپنے عمل کے بل پر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کہ آپ کا عمل بھی آپ کی جنت کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اپنے رحم و کرم سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے بندو اس حدیث کی روشنی میں ہماری حیثیت دیکھو، ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت ایک نطفہ ہے اللہ کے بندو، ایک حقیر سا نطفہ، وہ ہے جس نے ہمیں نطفے سے پیدا کر کے اس قابل بنایا کہ آج ہم سوچتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اتنی جرت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرو گے۔ اللہ نے کہا وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کبھی کرنے والا نہیں، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سوال یا اعتراض مت کرو۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر دیکھو، سبب اپنے اندر تلاش کرو، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض مت کرو۔ وہ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل و انصاف ہے۔ وہ آج اگر مسلمانوں کو پریشانیوں میں ڈالا ہے، اگر وہ بندوں کی سزا ہے تو انصاف کے اوپر سزا دے رہا ہے، اور اگر بندوں کی آزمائش ہے تو جزا اتنی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ اس آزمائش کا پھر کوئی اعتبار باقی نہیں رہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں نے کہا پوچھنے والے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ایک تو اعتراض کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، اور یہ اعتراض کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ انصاف کی اگر بات کرنا چاہتے ہو تو دیکھو جو اللہ نے دے دیا ہے، زندگی بھر لٹک بھی جاؤ تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، سوال کیا کرنے کے لیے چلے ہو؟ اللہ نے جو دے دیا ہے نا اس کا حق تم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تم اللہ کا حساب کرنے چلے ہو۔ یہ بات سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین ہے، یہ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور بند اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقدر کیا میری زندگی میں، گھریلو زندگی میں، قومی ملی زندگی میں، جہاں بھی اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں، ہماری یہ جرت کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے۔ رہی بات سوال کا دوسرا مقصد کہ آدمی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کے راستے کہاں سے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اب تک کیوں نہیں آئی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات گنانا چاہوں گا۔ حاضرین گرامی، یہ سوال ہم اور آپ قرآن و سنت کی طرف لے جائیں، قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں آزمائش میں مبتلا لوگوں کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ میں 3-4 بنیادی باتیں صرف ذکر کرتا ہوں، ان کو یاد رکھیے گا، چاہے وہ قوم و ملت کے مسائل ہوں یا ہمارے اپنی انفرادی زندگی کے، شخصی زندگی کے معاملات ہوں، سب جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں یہ بات بیان کی ہے کہ زندگی ہے تو آزمائش ہے، ایمان ہے تو آزمائش ہے۔ ایمان والے ہو تو آزمائشیں آئیں گی۔ یہ جو تصور ہے ایمان لا کر ہم اللہ کے بندے بن رہے ہیں، ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ اللہ نے کہا الف لام میم،
अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको आजमाया नहीं जाएगा? अगर ऐसा समझ रहे हैं तो उनका समझना गलत है। ये सवाल नहीं, सवाल के जरिए इनकार है, नकीर है कि लोगों अगर ऐसा समझते हो तो तुम्हारा समझना गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला आजमाता है। और फिर अल्लाह ने कहा ये मसला सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले वाली जितनी उम्मतें गुजरी ना, सबको अल्लाह ताला ने आजमाइश की भट्टी में तपाया है। अल्लाह ताला ने इस मरहले से गुजारा है सबको। क्यों? फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है, दिखाना चाहता है, जाहिर करना चाहता है और दुनिया के सामने इस चीज़ को खोल कर रखना चाहता है कि ईमान के इकरार में सच्चा कौन है, झूठा कौन है। भाइयों, आपको मालूम है इस ईमान के बदले अल्लाह जो देने वाला है जन्नत है। अल्लाह ताला जो देने वाला है जन्नत है। और जन्नत क्या चीज है मालूम है? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया मौदिउ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर का एक कोड़ा, जिसे आपने देखा होगा गाड़ी चलाने वाले चाहे गाय के लिए या घोड़े के लिए एक कोड़ा रखते हैं, का मौदिउ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर का एक उतनी जगह, एक कोड़े भर की जगह, मान लीजिए एक गज भर जगह, जन्नत की एक गज भर जगह दुनिया और दुनिया वमा फीहा में जो कुछ है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और जन्नत के सबसे आखिरी दर्जे कोई जन्नती को अल्लाह जो देने वाला है कितना मालूम है? ये पूरी दुनिया इससे 10 गुना बढ़कर अल्लाह ताला जन्नत में देने वाला है। इतना बड़ा इनाम आपको मिलने वाला है तो क्या ऐसे थोड़ी मिल जाएगा? अल्लाह आजमाएगा नहीं? अपने आप को साबित भी करो, अल्लाह की बंदगी करके बताओ कि तुम वाकई मानो में अल्लाह ताला के इनाम के लायक हो। अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम तुम्हें देना चाहता है और उतने बड़े इनाम के लिए तुम्हें यहाँ ये सब चीजें, इन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। सारी जिंदगी इसी पे तो चलते हो, बीवियों से दूर, बच्चों से दूर, कारोबार में जाते हो, धूप में जो है परेशान होते हो, सर्दियों में ठंडी ठिठरती सर्दी में निकलते हो, बरसती बारिश में जाते हो, तकलीफें उठाते हो। क्यों? मालूम है कि इस तकलीफ के बाद कुछ फायदा हासिल होगा जिससे हमारी कुछ दुनिया बेहतर होगी। जब दुनिया के मामले में इस ज़ाबिते को समझते हो तो फिर आखिरत के मामले में समझने में क्यों गलती कर रहे हो? ये दुनिया है तो यहाँ आजमाइश है, और आजमाइश भी हल्की नहीं, बहुत सख्त आजमाइश होगी। इसलिए कि इनाम अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। कौम मिल्लत के मसाइल की बात हो या किसी आदमी को अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी अल्लाह ने दे दी, आदमी अल्लाह ना करे शुगर, आप मान लें आदमी कैंसर का पेशेंट हो गया, किडनी चली गई, या कोई बड़ा मरज या ऐसी कोई बीमारी के जिससे आदमी की जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो जाए, जो भी आजमाइश अल्लाह मुकद्दर करे, पहले तो आफियत तलब करो। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया है तो ये देखो कि अल्लाह ताला का इनाम बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसलिए कभी इनकी शिकायत मत करो। सुभान अल्लाह। भाइयों, मैं आज एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। आज हम और आप जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए हम और आप तक मॉब लिंचिंग का जब कोई वीडियो आता है ना, दिल से तकलीफ महसूस होती है, तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता। फलस्तीन के हालात के ऊपर अगर वहां बच्चों को, बूढ़ों को, और अस्पताल में लेटे मरीजों को बेदर्दी के साथ मरते देखते हैं ना, तो अंदर से तकलीफ होती है आदमी को। लेकिन आप देखें, इससे करीब सूरत हाल को लेकर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, मक्की दौर है, खब्बाब अल्लाह के नबी के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी इतने सताए गए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? यही सवाल जो आज हमारा उन्वान है, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा। ये कौन है मालूम है? हजरत खब्बाब वो हैं कि जिनके मालिका ने अंगारे ले लेके हजरत खब्बाब की पीठ को दागा है, अंगार जलते अंगारे लेकर उनकी पीठ को दागा है। कोई आदमी कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता? ऐसे ही नहीं आ गए। आज हम एक वीडियो देखकर जो तकलीफ महसूस करते हैं ना, उससे गुजरने वालों की तकलीफ का आप अंदाजा लगाएं। इस तकलीफ से गुजरने के बाद हजरत खब्बाब आए, अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अब सुनो अल्लाह के नबी का जवाब।
چاہے ہماری زندگی میں کتنی مشقتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب سے کہا کہ اے خباب، تم سے پہلے والی قوموں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو گڑھا کھود کر اسے زمین میں دفنا دیا جاتا، یعنی آدھے جسم تک، تاکہ بھاگ نہ سکے نکل کر، اور اس کے بعد زندہ آدمی کے سر پہ آرا رکھ کر، آرا لکڑی کاٹنے والا آرا رکھ کر اس کے سر پہ کچھ ایسے چلا دیا جاتا کہ جیتے جی آدمی دو حصوں میں کٹ جاتا، بٹ جاتا، لیکن کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے دوسری مثال دکھا، ایسے بھی ہوا ہے کہ تم سے پہلے والی قوموں میں کچھ لوگوں کو لوہے کی جو کنگیاں ہوتی، کنگا آپ نے دیکھا ہے، کنگیاں، لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسم سے گوشت کھرچ کھرچ کر نکالا گیا، زندہ آدمی کے جسم پر سے کھرچ کھرچ کر گوشت نکالا گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ پچھلی قوموں کی مثال دے کر اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ خباب کس تکلیف سے گزر کے آ کے سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، خباب مسئلہ یہ ہے کہ تم صبر نہیں کر رہے ہو، جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، جو انگاروں سے داغنے کے بعد آ کے شکایت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کہے تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، تو بھلا بتاؤ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑی آزمائش سے گزرنے والے گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ کیفیت تو ابھی پوری طرح سب جگہ نہیں ہے۔ الہی کہ آپ فلسطین کے وہ حادثات کی بات کریں، وہ جو ظالموں کا ظلم ہے اس کی بات کریں، اللہ کے نبی نے حضرت خباب سے کہا جلد بازی کر رہے ہو تم لوگ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندو، دنیا کو دنیا کی نظر سے صرف مت دیکھو، دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھو، تبھی اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں سمجھ میں آئیں گی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ ہمت دے گا، وہ حوصلہ دے گا، جہاں تم صبر کر پاؤ گے، برداشت کر پاؤ گے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو اللہ کی مدد کب آئے گی کہ جواب میں ہم اور آپ کو ملتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اتنی آیتیں، اتنی مثالیں، جس آیت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی پوچھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی پچھلی قوموں جیسی آزمائشیں تم پہ آئی کہاں ہیں؟ کیا حال تھا؟ مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، رسول تک پکار اٹھے، ان کے ساتھی چیخنے لگے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، لیکن ویسے نہیں جیسے تم چاہو گے، اس وقت نہیں جب تم طلب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں بھرے ہیں، رب جب دے گا تب دے گا، مدد کرے گا، لیکن جب وہ دے گا وہی حکمت کا تقاضا ہوگا، اور وہ قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ پہلا مسئلہ ہے جو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، کہ یہ آزمائش ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آزمائشوں سے گزر کر ہی ہم اور آپ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جا سکتے ہیں، اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اس کا دوسرا جواب قرآن و سنت سے ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، دار الاسباب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی بھی نتیجے کو اس کے سبب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ سبب اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ نتائج دے گا، کھلانے والا اللہ تعالیٰ، پلانے والا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین میں چلو پھرو، پھر اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ۔ بیٹھے بیٹھے رزق مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا طریقہ نہیں۔ تم زمین میں چلو پھرو، تمہیں جو چاہیے اللہ نے اس کے اسباب رکھے، اس کے راستے رکھے، اس کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے رکھے، اسباب کو اختیار کرو۔ اور اسباب کیا ہیں؟ دو قسم کے اسباب ہیں۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ کہا اس کے جواب میں کہ دو قسم کے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرو۔ ایک سا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہی اصل میں شیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ کا عنوان ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے عنوان میں اس کا تذکرہ ضروری ہے، کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا، یا غلام، اے بچے،
انی उअल्लिमुका कलिमात, कुछ बातें सिखाता हूँ सुनो। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन, उसकी तालीमात, उसके हुकूक और उसके हुदूद की हिफाजत करो। हुकूकुल्लाह और हुदूदुल्लाह की तुम हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। भाइयों ये बड़ी अहम बात है, इसको सुने। इस पूरे उन्वान का सबसे मरकजी नुक्ता यही है असल में। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में वादा किया है, और आप बताएं अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला का वादा ये है कि अल्लाह मदद करेगा। कहाँ वादा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने कई आयतों में वादा किया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, ऊंचे रहोगे, गालिब रहोगे। कब? शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह ने कहा कि हम अपने रसूलों की मदद करेंगे और उसके साथ ईमान वालों की भी मदद करेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने तुमसे ईमान वालों से और जो ईमान के साथ अमल सालेह करे उनसे ये वादा किया है कि ज़मीन में अल्लाह ताला तुम्हें खलीफा बनाएगा, इख्तियार अता करेगा, इख्तिदार अदा करेगा। जैसे तुमसे पहले वालों लोगों को अल्लाह ताला ने ज़मीन में इख्तियार इख्तिदार अता फरमाया। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, तुम्हारे दीन को अल्लाह ताला ज़मीन पे जमा देगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, ये जो खौफ की हालत में जीते हो ना, डरे सहमे जो जीते हो ना, इसे बदल कर अल्लाह अमन अमान बहाल कर देगा। शर्त वही है यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ, मेरी ही इबादत करें, मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करे। भाइयों मैं बात तफसील में गए बगैर एक लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ, अल्लाह की तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत, शिर्क से परहेज, बिदातों से परहेज, नेकियों में आगे बढ़ना, गुनाहों से परहेज करना, ये असल ये है। इस पर मौकूफ है कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। अब इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? सवाल ये नहीं करना है अल्लाह ताला से कि मदद कब आएगी, अपने आप से पूछना है अल्लाह की मदद के काबिल हम अपने आप को कब बना पाएंगे। अपने आप से पूछो अल्लाह ताला के बंदो, आज आप बताओ, शिर्क गली गली नजर आता है, डंडे हैं, झंडे हैं, बाजार है, आदमी यहां है, अल्लाह ताला किस लिए मदद करे आपकी? आप उसके बागी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बंदों को जो उसकी मखलूक है उसके बराबर ले जाके बिठा रहे, उसके हक उनको दे रहे। शिर्क आप करें और आप कहें फिर भी अल्लाह ताला हमारी मदद करे, होगा कैसे बताओ? भाइयों मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, जैसे मैंने कहा ये बुनियादी मसला है कि दीन हमारे अंदर जितना आएगा उसी कदर अल्लाह की मदद आएगी। तफसील इंशाअल्लाह शेख आपके सामने रखेंगे। हाज़िरीन गिरामी कदर, दूसरा सबब असबाब की दो अल्लाह ताला ने कहा, एक तो मानवी और हकीकी सबब है जिसको मैंने दीन से कुर्बत, दीन को महफूज करना या हुकूकुल्लाह और हुदूदुल्लाह की हिफाजत करना मैंने कहा। और दूसरी चीज़ है, देखो एक बड़ी अहम बात है, अल्लाह के बंदो इस दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है, तो यहाँ मदद के लिए असबाब अल्लाह ताला ने रखे। हमारा मसला ये है कि बहैसियत कौम हम में से बहुत सारे लोग वो मादी असबाब इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें मदद कर दे, हमारे मसाइल का खात्मा कर दे। मैं छोटी मिसाल आपको देता हूँ। देखिए आप जानते ये दुनिया चलती है, इसका एक सिस्टम है, इख्तिदार है, हुकूमत है, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मुख्तलिफ शोबाजात में वहाँ नुमाइंदगी करनी पड़ती है, सब कुछ। हमारा मसला ये है कि हमने वो सब कुछ दूसरों पे छोड़ा हुआ है, पढ़ते नहीं हमारे बच्चे। ड्रॉप आउट्स का अगर आप देख लें, 10th के बाद पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं। आपकी बस्ती फिर भी ठीक है, कम से कम 10th है, उससे ऊपर माशाल्लाह पन्नमपट बड़ी अच्छी जगह इस मामले में। मैं आपको बता रहा हूं मुल्क के अगर आप हालात का अंदाजा लगाएंगे ना, 10th पास करने वाले मुस्लिम नौजवान बहुत कम हैं, और अगर 10th के बाद +2 तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो दुनिया नहीं बदलेगी ना।
ارے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کا گھر بنایا ہوا ہے، اتنے قابل بنو کہ اسباب تمہارے ہاتھ میں رہیں، تم اپنے لیے ملک کے لیے مفید اتنے بن جاؤ کہ تمہیں ملک اپنی ضرورت سمجھے، تم ملک پہ بوجھ مت بنو، تم ملک کی ضرورت بنو۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اس میں جو ہے کرنے کے لیے تیار نہیں، مادی دنیا میں مادی اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں حکومتوں کے فیصلے ہماری تائید میں ہونے چاہیے، ہمارے خلاف کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا، رحم و کرم پہ جینے والے مل گیا تو رحم و کرم، ورنہ پیروں کے نیچے ڈال کے روندے جائیں گے تو کوئی آپ پہ ترس نہیں کھاتا۔ اللہ کے بندو، بھیک مانگنے کا زمانہ نہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس ملک کی ضرورت بن جاؤ، لوگ آپ کی ضرورت محسوس کریں۔ اللہ کے بندو، پڑھو لکھو آگے بڑھو، یہاں تک کہ ملک کے ہر کونے میں تمہیں لوگ ضرورت سمجھیں، اور جب آپ اس ملک کی ضرورت بن جائیں گے نا تو پھر دنیا والے اتنی آسانی سے آپ کے حق میں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں لے پائیں گے۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا راستہ ہے، اور اس ملک میں آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، دروازے بند نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے اوپر دروازے بند نہیں ہو سکتے، محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں مشکلات آ سکتی ہیں، قوانین بنتے بگڑتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، کہیں تعصب ہو سکتا ہے، کہیں کچھ کمی بیشی ہو سکتی، کئی جگہ پہ ہمارے اپنے لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسے ٹھان کر آگے بڑھیں گے، آپ یقین کرو دنیا بہت آگے تک آپ کو دروازہ، آپ کو موقع دے گی، اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا پائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کے لیے بھی دوسروں سے چاہتے ہیں وہ ہمارے مسائل حل کر دیں۔ میں چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ پوری دیانت داری کے ساتھ بتاؤ۔ این آر سی کا موقع آیا تب بھی، یا پھر یہ کہ اس کے بعد جو مسائل آ رہے ہیں تب بھی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلم ہمارے مسئلے میں بول رہے ہیں۔ یہ زمین کی بہت بڑی سچائی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے حق کے لیے خود بولنے والے نہ بن سکیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے نہ بن سکیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بیٹھے بیٹھے ہماری جھولی میں دنیا ڈال دے گا ہماری؟ اللہ کہے گا دنیا دارالاسباب ہے، سبب کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر بیمار ہیں اور آپ کہیں اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے راستہ بتایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے بیمار سے کہا تداو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کرو، علاج کرو، فإنه ما انزل الله داء الا وقد انزل له شفاء۔ اللہ نے بیماری اتاری ہے تو اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے، تمہاری ہر بیماری کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے چکا ہے، دوا استعمال بھی تو کرو۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کیا کرو، اگر اسباب کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ بھائیو، آج کے دور میں کرنے کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ کہاں کہاں ہمیں محنت کر کے یہ قوم کے طور پر مضبوطی سے اپنا مسئلہ ہم حل کریں گے۔ حکومت کو کرنا چاہیے، سچ ہے ہم حکومت سے بات کریں گے، حقوق کا مطالبہ کریں گے، یا پھر یہ کہ جو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں سارے شہریوں کی طرح ہمارا بھی حق برابر دینا چاہیے، ہم اس کے لیے بھی بات کریں گے، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن ہمارے اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمارا حق ہم لیں گے، اپنے بل پہ لیں گے اور اپنے دم پہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی ہر چیز میں ہمارا برابر کا حصہ ہے، تو آگے بڑھ کے محنت کرو، سماج کے لیے اپنے آپ کو اتنے مفید بناؤ کہ یہ ملک آپ کو اپنی ضرورت سمجھے، یہ سمجھے کہ آپ کو ضرورت ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ملک کے حالات چاہے جتنے خراب ہوں لیکن اچھے لوگ یہاں باقی ہیں، بلکہ وہی اکثر ہیں، اور آپ اگر ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے تو آپ کے شانہ بشانہ وہ اپنے آپ کو کھڑے ہوا دیکھیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور یہی مسئلہ بین الاقوامی سطح پر بھی بتاؤں، سیاست پہ بات کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، مسلمان ایک آواز ہو کر اگر بات کریں بین الاقوامی سطح پر ان کا ایک وزن محسوس کیا جائے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے خود فلسطین کے اندر مسلمان بٹے ہوئے ہیں، خود فلسطین کے اندر، جو نہیں جانتے ان کو معلوم ہونا چاہیے، مشرقی حصہ الگ ہے، مغربی کنارہ الگ۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں، غزہ میں ایک الگ تنظیم کا اختیار ہے، دوسرے بقیہ غزہ میں وہاں کے الگ لوگ وہ حصوں میں بٹے ہوئے، اور اس کے ساتھ وہاں موجود جماعتوں کے ساتھ الگ الگ ملکوں کی اپنی سیاستیں،
وہاں مسئلے کو حل کرنے سے زیادہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، میں نام لے کر کسی ملک کا سیاست کے موضوع کو سیاست بنانا نہیں چاہتا. اللہ کہتا ہے تمہارا کلمہ اگر ایک ہو، کتاب و سنت کی تعلیمات پر سارے اکٹھا ہو جائیں، وہ تنظیمیں ہوں، وہ ملک ہوں، وہ اپنی اپنی سیاستیں چھوڑ کر خالصتاً اللہ کے گھر کے لیے ایک آواز ہو کر کھڑے ہوں گے، اتنی بری طریقے سے مسلمان نہیں مارے جائیں گے. اللہ کے بندو، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا اس سیاست پر. کیوں؟ اس لیے کہ سب یہ بتاتے ہیں کوئی ظالم آ رہا ہے، ان لوگوں کو مار کے جا رہا ہے، مظلوم ہے. مظلوم یقیناً مظلوم ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ کون یہ سب موقع دے رہا ہے؟ کس نے یہ موقع دیا آگے بڑھ کر کے ظالم آئے، مجھے مار، بیل مجھے مار؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ کون اس پہ بات کرے گا؟ بھائیو، ہمارے مسائل ہمارے پیدا کردہ زیادہ ہیں، دشمن کے بعد میں ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے، دشمن ہے، اس کے ساتھ کوئی تائید کی بات نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے اپنے مسائل خود نہ پیدا کیے ہوئے کتنے سارے. بھائیو، تفصیل میں گئے بغیر ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. ہر کام کا ایک سبب اللہ نے رکھا، ہر جگہ کا اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے. آپ اس حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ نے یہ اسباب کتنے اختیار کیے. میں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. کچھ اسباب وہ ہیں جن کے حقیقی سبب کہتے ایمانی قوت، اللہ سے تعلق وغیرہ، اور کچھ اسباب وہ ہیں جن کو ہم مادی اسباب کہتے ہیں. دونوں قسم کے اسباب جب مضبوطی سے اپناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے نا، ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں، اللہ مدد کرے گا. شرط کیا؟ ایمان والے بن کر دکھاؤ، اسباب اختیار کرنے والے بن کر بتاؤ. اور آخری بات بھائیو، جس پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھو، ایک بات میں بتاؤں، یہ سوال ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، جبکہ سچ یہ ہے کہ اگر اللہ نے بصیرت والی نگاہ دی ہو نا، اللہ کا کرم ہے کہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر اللہ ہماری پہلے ہی سے مدد کر رہا ہے. جتنے گناہ ہماری زندگی میں ہیں اور جتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اللہ اگر ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا نا، ہم کب کے شاید اس دنیا سے مٹ گئے ہوتے، کب کے مٹ گئے ہوتے. اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کی پکڑ کرنے پہ آ جائے، ان کے گناہوں کے بدلے میں زمین پہ کسی ایک رینگنے والے جانور کو اللہ زندہ رہنے نہ دے. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے. آج بھی آپ قومی ملی زندگی کی بات کرو، ملک و ملت کے مسائل کی بات کرو، ایسا نہیں کہ اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ہاں، جو مدد ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جیسی مدد ہم چاہ رہے ہیں، شاید ویسی مدد ہمیں دکھائی نہ دے رہی ہو، لیکن اگر نگاہ بصیرت سے دیکھ پاؤ، اللہ کی مدد میری اور آپ کی زندگی میں ہے. اللہ مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے اندر وہ جو برا چاہنے والے لوگ ہیں، پچھلے کچھ سالوں میں کیا کچھ کر دینا چاہ رہے تھے، کامیاب ہو گئے؟ سب کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوئے. آج بھی وہ اپنے منصوبوں سے بہت پیچھے چل رہے ہیں. ہاں، کچھ میں کامیاب ہوئے، کچھ میں پریشان ہیں، اور بہت سارے منصوبے ابھی دھرے کے دھرے ہوئے. سوال یہ ہے کہ کون ان پر روک لگا رہا ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو پوری طرح آپ پہ مسلط ہونے نہیں دیا ہے. یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین کے حق میں بھی اب ظالموں کے ساتھیوں کا آواز زبان کھولنے پہ اللہ مجبور کر رہا ہے. بھائیو، یہ یقیناً ہے بات کہ ہم جیسی مدد چاہتے ہیں، شاید ویسی مدد ہمیں دکھائی نہ دے، لیکن جتنی مدد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے. ہمارے ایمان، ہمارے اپنے اعمال کو اگر دیکھو تو لگتا ہے ہم تو اس کے لائق بھی نہیں. اللہ کے بندو، یہ کوئی تواضع اور عاجزی کی بات نہیں ہے، سچائی ہے. اپنے اعمال کو دیکھ لو، ہمارے اور آپ کے اعمال کو دیکھ لو، ہمارے اور آپ کی حیثیت دیکھ لو، پتہ چلے گا. سچ تو یہ ہے کہ ابھی ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کمی ہے، لیکن اس کے باوجود رب کریم کا کرم ہم اور آپ پر بہت سارا ہو رہا ہے. ورنہ اعمال پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے، آپ بتاؤ، شرک کی شکل میں اتنی بغاوت ہو پھر بھی اللہ مدد کر رہا ہے. اتنی زیادہ بدعتوں میں جینے مسلم قوم پھر بھی اللہ کی مدد ہے. نافرمانی کتنی ہے، نماز پڑھنے والے کتنے فیصد ہیں، نماز کا کلمے کے بعد سب سے بڑا رکن، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو، اگر محسوس کر سکو، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ سکو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے.
ہاں ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے حق میں کلی عافیت لکھ دے. یہ جو آزمائشیں، یہ جو پریشانیاں، ان سے اللہ مکمل طور پہ نجات دے دے، آنکھوں کو ٹھنڈک دے اور ان پریشانیوں سے نکال کر ہمارے دلوں کے اندر سکون اتار دے. یہ ہم چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے اپنی گفتگو کے اندر کئی باتیں رکھی اور بقیہ باتیں انشاءاللہ میرے بعد والے خطاب میں آپ سنیں گے. حاضرین گرامی قدر، بات میں نے شروع کی تھی کہ یہ جو سوال ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس سے متعلق جو باتیں، بنیادی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھ کر انفرادی زندگی ہو، گھریلو عائلی زندگی ہو، خاندان قبیلے کا مسئلہ ہو، ملک کے اندر قومی ملی مسائل ہوں یا بین الاقوامی سطح پر امت کے مسائل ہوں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے مسائل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اپنا کر واقعی معنوں میں اللہ کی مدد کا مستحق بننے کی توفیق عطایت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اور جو مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات دے، اور جو کچھ امت پر مصیبتیں آ چکی، افراد پر جو پریشانی آ چکی، ان سب کے لیے کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.